جانتا ہوں کہ میں خطاب کے لائق نہیں ہوں، لیکن کچھ لوگوں کا سٹینڈرڈ کچھ لوگوں والا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو کہ نئی نسل ہے، ابھی نہ یہ کسی درس گئے ہیں نہ کسی علماء کے پاس اس طرح بیٹھے ہیں، تو لیامی صاحب کا خطاب تو آپ کا اور میرے لیول والا نہیں ہے، یہ تو بہت اوپر کے لیول کے علم دین ہے۔ تو اس لیے میں ہی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں۔ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ طیب رشید صدیقی صاحب کو، چونکہ ہیں وہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے، پھر ان کا سب مل کے کتاب سنیں گے۔ ابھی محبت سے ان کے آنے تک اپنے جذبہ عشق مصطفیٰ کو مزید تھوڑا سا گرم کرنے کے لیے ایک دفعہ درود و سلام پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرنا ہے تو آپ انشاءاللہ معذور ہوں گے۔ ہم درے یار پہ، یہ تو انتظار ہے کہ میرا کتاب اس دعا ہے۔ ہم درے یار پہ سر اپنا جھکا شاعر کی لکھ دے رہے، ہم درے یار پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے ناداں تیرا کیا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے ناداں تیرا کیا لیتے ہیں، ہم درے یار پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے تیری محفل
کہ گنبدے خضرا خدا تجھ پہ سلام رکھے گنبدے خضرا خدا تجھ پہ سلام رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں تو سچ بتانا ارے نادان تیرا کیا لیتے ہیں ہم تیرے یار پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا ارے نادان تیرا کیا لیتے ہیں ہم تیرے ایک بار ذرا محبت نال کا سبحان اللہ ماشاءاللہ محبت آپ کی مجھ سے بہت زیادہ ہے میں اس کو حیدر کرتا ہوں آپ ہی اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال اور لازوال بارگاہ اقدس عالیہ میں ہدیہ درود و سلام نعت شریف پیش کرنے کے بعد علماء کرام کا آپ دیدار کر رہے ہیں میرے مسلک کی عظیم شخصیات تشریف فرما ہیں اور آپ سب سرکار کے جو شاکان تشریف فرما ہیں سب کی بارگاہ میں انتہائی ادب سے سلام پیش کرتا ہوں قبلہ کریامی صاحب کو میں نے پہلے یہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ میں ان کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا لیکن اپنوں کے سامنے ایک بندہ گفتگو کرے گا تو پرائیوں کے سامنے جا کے سینہ تاننا کھڑا ہو جو سیکھے جائے ابھی ہمارے نوجوان اپنے انتہائی خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل عمر میں برکتیں عطا فرمائے قرآن مجید کا بہت اچھے طریقے سے آپ تحفظ کر رہے ہیں گلی گلی سے قرآن مجید کو جمع کر رہے ہیں قرآن نسخہ جات کو محفوظ کر رہے ہیں بہت اچھا یہ کام ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے ہمارے صوفی ابرار صاحب تشریف لائے ہیں کیلانی ہیں بہت اچھی ان کی نسبت ہے بڑے محبت والے بندے ہیں میں نے عرض کیا اٹھ کے یہاں تشریف لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے آج کچھ یہ عرض کرنا ہے اور میں ان محفلوں کی انتہائی قدر کرتا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے ہمارے ایک عالم دین نے یہ پوچھا تھا کہ غازی صاحب یہ بتاؤ اور سچ سچ بتاؤ کہ جو گستاخ رسول کو وصل جہنم کرنے کا وہ جذبہ تھا اس کا نقطۂ آغاز کہاں سے ملا اور یہ عالم دین سمجھتے ہیں کہ نقطۂ آغاز کو تلاش کرنا ہی مشکل ہوتا ہے یا جو سرکاری ملازم ہوں گے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو پہلا سٹیپ پروموشن کا ہوتا ہے وہی تو سارا کام ہوتا ہے تو میں نے انہیں بڑی ایمانداری کے ساتھ جواب دیا تھا میں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ والے گاؤں کی وہ چھوٹی چھوٹی محفلیں جن میں کم از کم 20 اور زیادہ سے زیادہ 100 بندے صرف شامل ہوتے تھے جو وہاں پہ مولوی صاحب بڑے سادے انداز میں عقیدہ پیش کرتے تھے وہ سادہ سادہ محفلوں نے مجھے آج غازی بنا دیا مجھے پتا تھا ان چھوٹی چھوٹی محفلوں سے مجھے پتا چلا تھا کہ پیر ملنا ہے تو کام چلنا ہے اور ان چھوٹی چھوٹی محفلوں میں ان علماء کی جو سادہ سادہ جملے تھے انہیں سن کے یہ پتا چلا کہ پیر بھی او ملنا جڑا صاحب شریعت بھی ہے صاحب طریقت بھی ہوئے اور ان چھوٹی چھوٹی محفلوں سے جا کے مجھے یہ بھی پتا چلا تھا کہ جب سرکار کی محفل میں جانا ہے تو سر بھی ڈھانپنا ہے وضو بھی کر کے بیٹھنا ہے
اور ان چھوٹی چھوٹی محفلوں سے مجھے یہی پتا چلا ہے کہ تن کی اگر بازی لگ جائے تو لگ جائے، سرکار کی نسبت کو ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دینا۔ اس لیے میں چھوٹی چھوٹی جو محفلیں ہم سجاتے ہیں نا، یہ صرف یہ حدود اربع کے اعتبار سے چھوٹی ہوتی ہے، شان کے اعتبار سے کوئی تول ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ یونس میں پارہ نمبر 11 آیت نمبر 58 میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ سادہ سادہ ترجمہ یہ ہے کہ محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دو۔ کیا کہہ دو مولا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ کہہ دو کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے رحمت اور فضل مل جائے تو اس پر تیرے امتی خوب چرچا کیا کرے۔ سادہ سادہ میں نے مفہوم پیش کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا کیونکہ وہ تو بہت شان والا ہے۔ میں نے پہلے کہا میں سادہ سادہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ اگر میرے محبوب انہیں امتیوں کو کہہ دو کہ اگر یہ اس بات پر یہ خوشی کریں گے جب انہیں رحمت ملے، جب انہیں فضل مل جائے، اور یہ اس پر جب خوشی کریں گے تو وہ جو جمع کا رکھتے ہیں اس سے بہتر ہے ان کا خوشی کر لینا۔ ہمارے امت کے جو علماء ہیں، حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف جو علماء ہیں، سب فرماتے ہیں کہ رحمت سے مراد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور فضل سے مراد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کسی عالم نے یہ کہا کہ رحمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کسی نے کہا کہ فضل سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ قرآن بھی ہمیں ملا ہے، صاحب قرآن بھی ہمیں ملا ہے۔ لیکن شیطان بھی، اس کا بھی ذکر ضروری ہے کہ جب تک مخالف کا ذکر نہ ہو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم حق پر ہیں یا دوسری طرف ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی والحسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے، اور حضرت ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا ہے، حضرت علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ شیطان 4 مرتبہ رویا ہے، 4 مرتبہ رویا ہے۔ کب کب؟ جب پہلے اسے جنت سے نکالا گیا تب شیطان رویا، جب اس پر لعنت کی گئی تب بھی شیطان رویا، جب میرے اور تمہارے آقا کا میلاد ہوا شیطان تب بھی رویا ہے، اور جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی شیطان تب بھی رویا۔ اب یہ بات بڑی توجہ والی ہے کہ سنی کے سامنے میلاد کا ذکر کیا جاتا ہے کھل جاتا ہے، اور جب غیر سنی کے سامنے میلاد کا ذکر کیا جاتا ہے رونے والا منہ بنا لیتا ہے۔ پتا چلا کہ شیطان میلاد پر رویا تھا، سنی میلاد کا تذکرہ سن کے خوش ہو جاتا ہے۔ تو پھر سنی کا تعلق شیطان سے نہیں بنتا، کسی اور سے بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے؟ میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ سرکار کا میلاد کس کس نے بیان کیا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ سنی کا عقیدہ دور جا کے صحابہ سے ملتا ہے، ان سے جا کے کملی والے کی تعلیمات پر جا کے مل جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور جب رحمت اور فضل کا ذکر آئے امتی تو خوشی کرے، کیا آپ نے بھی اپنا میلاد منایا ہے؟ ہم تو وہی کریں گے نا جو سرکار کی سنت ہے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا۔ میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خود اپنا میلاد منایا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر فقال من آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور سامنے صحابہ تشریف فرما ہے، پتا چلا کہ منبر دے اتے بیٹھ کے گفتگو کرنا میرے آقا دی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے، اور سامنے بیٹھ کر میرے آقا کی شان کو سماعت کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ بتاؤ من آنا، میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کی حضور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک نے کہا کیا کہ سبحان اللہ۔ اچھا جو ڈسکو نات وانی ہے جنہوں نے شادی دے بھی ہوئی سوٹ پایا ہوتا ہے، فوتگی دے بھی ہوئی سوٹ پایا ہوتا ہے، جناب خوشی غمی چاڑیا کل جلوس ریلی سار ایک ہی سوٹ ہو گئے سکوٹیاں جی شیر مانیاں انہاں دے کہتے ہیں انجا جی بھی کر دے ہو نہ پتہ لگتا ہے کہ پہ کر دے رہے ہیں کوئی قسم ہی نہیں آتی اینا تھنا گناہ بھی تو ہوئی سکتے نا سی انسان
ہو سکتے ہیں نا. کل میں علماء کو سنیا کلیامی صاحب ورگے لوگوں کو سنیا کہ کل نو جناب مشرق جا کے زبان نو تالا لگ جانا انہیں بند ہو جانا چپ رہنا ہے جسم دا انگ انگ بولنے ہاتھ بھی جسم ہی چاہے کہ نہیں ہے نا. تو جی اللہ تعالیٰ اس ہاتھ نو اس ٹائم بولیا تھی نے آکھیا یا اللہ میں جس ویلے نہ کوئی اگلے پچھلے کما اٹھ کھلوندا ہاں نا تے تیرے محبوب دی واری میں دوئے ہاتھ یا اللہ میں اٹھ کے گواہیاں دیندا رہیا. آج سرکار واسطے کوئی ہاتھ چک کے آکھو سبحان اللہ. آخر دینا واہ سبحان اللہ. دیکھ قدرتی اٹھ واہ سبحان اللہ میرا آقا بڑا ہی سونا ہے واہ سبحان اللہ ہوتا ہے نا. ابھی آدمی سے اٹھ گیا واہ سبحان اللہ. پہنچ بھی دے کسی نے واقعی دینا واہ بشا بشا چھٹنی میں کہہ دروں پہ دیکھو میری اٹھ گئی ہوتا ہے لیکن مارنی کو نہیں ہوتی چھٹنی پہ پھر اٹھ گیا اے نا اے بھی ثواب ہے لیکن واہ سبحان اللہ بولتے ہوئے لگتا ہے حافظ عامر نے تھوڑا جا لنگر پکایا ہے نا ایڈی بڑی ویلی سی لنگر بھی اس ویلی دے صاحب نال پکایا سو دے گا انشاءاللہ. اچھا جتنی تو رب نے طاقت دیتی ہے نا جتنا اپنا پیچھا سمجھ دی کرو ادھر رکھو سبحان اللہ. ایڈی کلی آواز ہے حافظ بنارس دی ہے سبحان اللہ. کیوں حافظ جی اے حافظ جی ساڈا نا فخر نے یقین کرو ساڈے بازو نے اے وہ جو نوجوان جب تک ساڑھے نال نہیں سی مرتا یہ لوگ کھنگڑ بھی نہیں دینا اونچا سارا بڑی دور دی گل ہے. ایک بار اپنا جتنا ہی طرح اللہ تو زور دیتی ہے نا منو کی پتہ بھی کنا دیتی ہے کہ وہ زور جو رب دیتی ہے جنہیں ایک بار آپ کو کھج کے سبحان اللہ. نہیں بھائی تسی انصاف نہیں کر سکے منو امید ہے منو بلکہ یقین ہے کہ جڑا رب دینا دی انتہائی کوئی نہیں ہوتی. سلامت رکھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا مانا نا صحابہ میں کون ہوں. صحابہ نے عرض کی حضور آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ رسول میں ہوں لیکن سنو کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. میرے آقا نے اپنا شجرہ نسب پڑھا آخیا کہ میرے دادے دا نام عبد المطلب ہے میرے والد محترم دا نام عبداللہ ہے کہ میرا نام سرکار نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہاں سے یہ پتا چلا کہ سرکار نے اپنے باپ کا اپنے دادے کا ذکر منبر پر کر کے سامنے صحابہ کو بٹھا کے ثابت کر دیا کہ یہ سرکار کی سنت ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آگے سنو. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی من خیرہم فرقتا ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا. جامع ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. جامع ترمذی جا کے لے کے پڑھ لینا اس میں سے دیکھ لینا. اللہ کے فضل و کرم سے ناظرانوں کو بھی چاہیے اپنے گھر میں کبھی کبھی کلیات اعظم کے علاوہ کلیات ظہوری صاحب کے علاوہ کبھی کبھی بخاری پڑھو مگر ساری پڑھو بھی رکھنی چاہیے نا. ایک کتاب ہے بڑی خوبصورت حزب الاناف والوں نے لکھی ہے کہ بخاری پڑھو مگر پڑھے پتہ نہیں کتنے سوتی ہو بخاری پڑھو مگر ساری پڑھو بخاری پڑھو مگر ساری پڑھو پھر پتہ چلے گا نا کہ حضرت امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے. وہ کتابیں بھی گھر میں رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا. سرکار اپنا میلاد خود بیان فرما رہے ہیں اور منبر پہ چڑھ کے بیان فرما رہے ہیں. سامنے صحابہ کا جمع غفیر ہے صحابہ کی آگے کثیر تعداد بیٹھی ہے. سرکار منبر پر چڑھ کے فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ من آنا میں کون ہوں. صحابہ نے عرض کی حضور آپ اللہ کے رسول ہیں. سرکار نے فرمایا سنو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. جب رب تعالیٰ نے مخلوق بنائی مجھے مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ درجے پر رکھا اور پھر آگے فرمایا اللہ
ताला ने फिर उसके 2 ग्रोह बनाए, उसमें से अल्लाह ने मुझे आला ग्रोह में रखा। फिर फरमाया कि फिर रब ने कबीले बनाए, अल्लाह ने मुझे आला कबीले में रखा। फिर रब ताला ने खानदान बनाए तो मुझे सबसे आला खानदान में रखा। फिर जब रब ने घर बनाए तो मेरा घर भी सबसे आला रखा। अच्छा जी, सही सी दसियो, तकरीर मनु को नहीं करनी आती, मेरा शौक है। मैं पुलिस छड़ी है तो मैं मौलवियों वालों मुतासर होकर छड़ी है, मैं नात खाना वालों मुतासर होकर नहीं छड़ी। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। सबक तगीन वो बादशाह है जिदा बेटा हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ओ ने जिन्होंने सरकार दी दीद नसीब हुई है। उस सबक तकीन उन्हें 3 शक आए। भाई गल्ला गौर ना सुनियो, मैं फ्री वाला मौलवी जरूर हाँ लेकिन गल्ला अपने अब्बे दी एक भी नहीं सुना लिया। तो गल्ला गौर ना सुनिए ने कमली वाले दी निस्बत दी गल्ला ते कमली वाले दी गल्ला सुनानियां। जेड़ियां गल्ला सुनावांगा मैं जिम्मेदार होवांगा। दुनिया के जेड़े कोने ते मर्जी जे चौक दे विच खलवा के मेरा उन्हां गल्लां दा फैसला करा लियो। जिस दिहाड़े दा मैं जेल नूं 2007 नूं जेल गया ते जेल नूं वापस आया, अज दे दिन तक जेड़े जेड़े बंदे ने मेरे जिस जिस फेल दी गारंटी लेनी है ना, कुरान शरीफ हाथ विच धर के चौक विच आवो, पता लगे सरकार दा गुलाम आया है कि। जिस दिन मैंने ये दाढ़ी रखनी थी तो मेरे पास मोमदीपुर वाले शाने आए जेल में, साथ ये जो जनाब वो अजीम भट्ट सरवानी वाला वो भी आया, साथ हाफिज तारिक लालम साहब वाला आया। ये वो लोग हैं जो जेल में भी डॉन की हैसियत रखते हैं, जो जेल से खर्चा अपने घर में भेजते हैं। हम गरीबों का घर से जेल में खर्चा जाता था और वो लोग जेल से घर में भेजते थे। वो लोग मेरे पास तशरीफ लाए, 40 के करीब तकरीबन बंदे थे। तो उन्होंने कहा गाजी साहब आप है? मैंने कहा जी हुक्म फरमाओ। उन्होंने कहा कि हमारा जेल में ये हमारा ये वो ऐसे। मैं देख रहा था कि वाकई ऐसे होता है। उनकी मर्जी से गिनती बंद होना, उनकी मर्जी से गिनती जनाब खुल जानी। गिनती का आपको क्या पता क्या होता है, जेल की कुछ जुबान बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा हमारी एक फरमाइश है आपसे और हमने डंके की चोट पे पूरी करवानी है। मैंने कहा जी फरमाइश और डंके की चोट पे या अर्ज करो या हुक्म करो। अर्ज का मतलब ये होता है कि वैसे अर्ज करनी है, दिल की ता मान लियो, ना की ता ना मनियो। हुक्म का मतलब ये होता है जिक्र मर्जी है फिर मननी है। तो मेरा टोटे के दरमियानी जी रिक्वेस्ट है सुभान अल्लाह कियो। ओ तो को भाई रियाज गोरसी साहब चिट्टी दाढ़ी ना जनाब चांद तो जैसे तशरीफ लाए तो जोर जोर दा सुभान अल्लाह का आते हैं। चिट्टी दाढ़ी वाला बंदा एडे जोर दा सुभान अल्लाह के तो मन तो शर्म नाल ही आना चाहिए। अगो सी कहंदे असि जवान हां है ना, 2 गल्लां हो गईयां ना, एक जवान ते दूजा बोलना ही बोलो। खैर उन्होंने मुझे कहा ये हमारी रिक्वेस्ट है। मैंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा माननी जरूर है। मैंने कहा जनाब कोई गल करो। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारा जेल का ये दस्तूर है, हम जो बात कहते हैं पूरी करवाते हैं। मैंने कहा जनाब आप गलत जगह पे आ गए। यकीन करें मैं आपको सच्ची दास्तान सुना दूं। मैंने कहा आप गलत जगह पे आ गए। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं वही मानता हूँ जो मेरा दिल कहता है। जिस जिस बंदे के मैंने नाम लिया वो अभी तक सारे ही जिंदा हैं और जेल से बाहर आ चुके हैं। अभी तक वो अपनी अपनी फील्ड में डॉन है। उनसे पूछ लेना मुलाकात मैं करवा सकता हूँ। मैंने कहा जी मैं तो दिल की मानता हूँ। और में से एक मुदस्सिर शाह जो फोत हो गया था, कत्ल हो गया था, पुलिस मुकाबले में बेचारा जाता रहा। उस बंदे ने कुरान मजीद वहां जेल में शुरू किया था पढ़ना। मेरे बस में था, मैंने करना था वही। आगे उन लोगों की अपनी जिंदगी थी। उसने कहा जनाब जो हम रिक्वेस्ट करेंगे ना वो आप टाल ही नहीं सकेंगे। मैंने कहा ऐसे कहो ना। मुख्तसर ये है, मैंने अपनी बात की तरफ वापस आना है। उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे आए अपनी अपनी जाती दुश्मनी की वजह से। आप किस लिए आए हो? बच्चों चुप करके गल सुनो। वो तो बाबा जी पीछे लगे जो बच्चे आना। अच्छा बात सुनो, हंसना नहीं है, बात सुनो। नारे तकबीर,
ہماری یہ ہے کہ ہم آئے اپنے خاندان کی وجہ سے، ہم آئے اپنی جاگیر کی وجہ سے، ہم آئے اپنی انا کی وجہ سے، ہم آئے اپنی عزت اور بےزتی کی وجہ سے، ہم آئے اپنی اکڑ کی وجہ سے، ہم لوگ آئے اپنی چوری ڈکیتی اور کرتوتوں کی وجہ سے۔ آپ کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا اپنے محبوب کے لیے آیا۔ ان کا ہمیں بھی یہی پتا چلا ہے کہ تم ہمارے بھی محبوب کے لیے آئے ہو۔ میں نے کہا پھر حکم کرو، اگر تم اس نسبت سے آئے تو پھر حکم کرو، پھر عرضیں چھوڑو۔ انہوں نے کہا غازی صاحب سیدھی جی گل ہے، داڑھی رکھو۔ سبحان اللہ۔ عمران نبی صاحب اللہ جانتا جے میرے آئی لگا ایک کمپنی کا آگئی بزرگوں حقیقت ہے، ایک بدماش بندہ جیل رہ کے ایس پی نوائنی کھلو کے آکھے کہ میں نے فون دے میں کار گل کرنی ہے، اور ایس پی ملک ضیاء الدین آ کے اپنے فون سے اسے گھر پہ بات کروائے۔ ان آنکھوں کے سامنے وہ منظر دیکھا بھی جائے، عجیب قسم کا بدماش ہو، اندر اسے چرس بھی سپلائی ہوتی ہو، اور اسے ہر قسم کا نشہ تماشا وہاں پہ ملتا ہو، اور وہ آ کے کہے کہ میرے نبی دی سنت نو پناہ گل بڑی چس والی لگتی جی۔ بڑا حیران ہو، میں آئے بولا اے گلا مینوں کرنیاں چاہیے ہیں، داڑھی رکھو، نمازاں پڑھو، قرآن پڑھو، اور چھڈو تنہیں سارے نشیاں نو سرکار دے عشق دا نشہ کرو۔ سوچ رہا تھا یہ باتیں مجھے کرنی چاہیے تھی، اور یہ اجمل شاہ کیسے کر رہا ہے؟ میں نے پوچھا شاہ جی یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا اگر ہم لوگ غلطی کریں کوئی بات نہیں، لیکن یہاں پہ چوڑے بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، جو بندی بھی ہیں، اور جو سنی نوجوان ہے۔ ہم نے مشورہ کیا ہے، ہم اپنی ذات کے لیے آئے ہیں، کچھ بھی کرنے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو نبی کا نام لے کے آیا ہے اسے سرکار کا چہرہ بھی اپنانا چاہیے۔ یقین کیجئے کہ میرے جسم پر نہ کپ کپی تاری ہوگی لذت کے ساتھ۔ میں کہا شاہ جی یہ گل کیوں کی تھی؟ انہوں نے کہا جس سے لوگ ادھر گلاں پہ کر دینا اتھے سرکار دا عاشق آئے ہے۔ تو نہ کہا سے تیرے بل نہیں ویکھنا سے تیری نسبت انہوں ویکھنا ہے۔ نہ کہا سانو حیا آ جاندی ہے کہ سرکار دا عاشق ہوئے چہرے تے داڑھی بھی کو نہ ہوئے۔ گل چا سکی اور رکھڑی نہ میں تو انہوں وزت نہیں کرنا چاہتا، استغفر اللہ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تسی سرکار دے مومن و عاشق کو تسی استان لے ہو۔ اینی گل کرنا میں ایک نکتے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب جب ادھر وہ قادیانی بھی سنا ایک ہی چکی میں بیٹھ کر جب باتیں کرتے ہیں نا کہ ادھر سرکار دا عاشق آئے ہے، غازی صاحب بڑی بڑی دوروں لوکاں ملے نہ آمنے تے کوئی یہ نہ آکھے عاشق تے ہے، چہرہ بھی سرکار دا پسند نہیں سوایا۔ میں کہا اجمل شاہ جی یہ آئی کو نہیں تسی پہلی فتوے لان لگ پہ ہو۔ میری جیل میں جا کے داڑھی آئی ہے، پہلے میری داڑھی نہیں تھی، جیل میں ہی آئی ہے۔ میں کہا شاہ جی یہ تے آئی ہی نہیں۔ انہیں کہا تاں ہی پہلا پہ دسنا جانا غلطی نہ کری، ان سرکار دے نام تو زندگی گزارنا پیا۔ تب سے میں نے جب وہ پھر جیل میں داڑھی آئی تو میں نے سوچا، میں رات کے پچھلے پہر میں جیل میں میری یہ روٹین تھی کہ میں جیل میں رات کو نہیں سویا کرتا تھا، میں جیل میں جج کے سامنے اعتراف کر کے گیا ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا چند دن زندگی ہے جو ہے وہ نبی کے نام پہ کر دینی چاہیے، لیکن 10 سے دن ایسے گزارے ہیں، 10ویں دن کے بعد پتہ چل گیا تھا کہ میں نے شہید کوئی نہیں ہونا، مجھے سرکار نے زندگی عطا کر دی ہے۔ لمبی ہو جائے گی، اپنے موضوع طرف آتا ہوں۔ میں رات پچھلے پہ جناب جاگتا رہا، ایویں اچانک رونا آ گیا۔ میں کہا یا اللہ اس سنت میری نہیں ہے، تیرے محبوب لیے۔ یا اللہ یاد ایہو جی نصیب کر کے میرے بلو تک کے دو شر اور بھی رکھن، تے جے میری تک کے اگلے بھی منانی ہے تو اللہ معافی چاہ دے۔ اور رب نے صبح دل میں بات القاع کر دی اور میں نے جرت کر کے داڑھی رکھ لی، اور آج یہ رب کا فضل ہے اپنی زندگی کا آڈٹ ہر چوک پر کروانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میں زندگی اپنی نہیں اپنے نبی کے غلاموں کے لیے گزار رہا ہوں۔ اس لیے سبق تگین کی بات بھی آپ کو سنانے لگا ہوں، نسبت والوں کی بات سنانے لگا ہوں کہ جب سرکار نال لگ جائیے تو ہوندہ کی اسے 3 شک تھے۔ پہلا شک اسے یہ تھا
کہ العلماء ورثۃ